تو اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بشریت کے جہان میں طلوع ہوا، شان بشری لے کر آیا تھا وہ ستارہ نوری، مگر جب اس مطلع پہ آیا، جب اس مطلع پہ آیا، جب اس مطلع پہ آیا لباس آدمی پہنا، جہان آدمی آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے، جب وہ عالم بشریت کے مطلع پر طلوع ہوئے خدا کہتا ہے مجھے اس کے طلوع ہونے کی قسم۔ اب اس ترجمے کے مطابق سورہ والنجم میں حضور کی ولادت کا ذکر ہے، خدا حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے، والنجم اذا ہوا، خدا حضور کا میلاد بیان کرتا ہے ان لفظوں میں۔ دوسرا مطلع جس پر حضور طلوع ہوئے وہ تھا معراج کی رات، جب ام ہانی کے گھر سے اٹھے، شک صدر ہوا، نوری جامہ زیب تن ہوا، زبرجد کے جوڑے پہنے، یاقوت کا پٹکا کمر میں باندھا، وہ امامہ جس پر آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے جس امامہ نور کے اردا گرد فرشتے طواف کر کے درود پڑھا کرتے تھے، وہ امامہ حضور کے سر پہ رکھا۔ جب خدا کا محبوب آیا خانہ کعبہ میں، حتیم میں 2 نفل پڑھے، وہاں سے براق پر بیٹھے، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اوپر والوں کی تعداد کا پتہ نہیں، نیچے والوں کی تعداد کا علم نہیں، اتنا یاد رہا کہ آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، نیچے بھی نور، اوپر بھی نور۔ اب جو ان سب کے اندر آ گیا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ جب حضور اس مطلع پر نمودار ہوئے تو اس مطلع کی شان دیکھی نبیوں نے، تو 1,24,000 یا کم و بیش نبی قبروں سے اٹھ دوڑے۔ لوگوں ستارہ طلوع ہو رہا ہے، لوگوں چاند طلوع ہو رہا ہے، ادھر فرشتے کھڑے ہیں، ادھر نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں حضور نمودار ہوئے تو مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کے مصلی پر جب فرشتے غلامی کر رہے تھے اور نبی سلامی دے رہے تھے، خدا نے کہا والنجم اذا ہوا، انبیاء ملائکہ کے عالم ملکوت و عالم نبوت و رسالت کے مطلع پر جب میرا محبوب طلوع ہوا، مجھے اس کے طلوع ہونے کی قسم، مجھے اس کے طلوع ہونے کی بس حضرات گرامی آخری بات، والنجم اذا ہوا، خدا نے کہا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ طلوع ہوا۔ اب طلوع کا تیسرا مرحلہ آ گیا، تیسرا مطلع آیا۔ وہ مطلع کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو گیا تھا ہمارے پاس سے، پہلے عالم بشریت پر طلوع ہوا، پھر عالم نبوت و ملکیت پر طلوع ہوا، پھر حقیقت کا دیش آیا، یا میں تھا یا وہ تھا، جب وہ میرے دیش میں طلوع ہوا، حقیقت کے دیش میں آیا۔
یہ تیسرا مسئلہ، یہ تیسرا مطلع، یہ حقیقت محمدیہ کا مطلع تھا، یہ میرے نبی کی حقیقت کے طلوع ہونے کا مطلع تھا۔ وہاں نہ کوئی نبی تھا، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ بشر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کدھر نہ جدھر، نہ فرش، نہ عرش، نہ سماق، نہ سمک، نہ افلاق، نہ فلک، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ موجودات، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کدھر نہ جدھر، نہ مکان نہ لامکان، نہ زمین نہ زمان، بس ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ